بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں ابھی تو ایک نجم سیٹھی صاحب نے بڑی میجر خبر بریک کی ہے اس کا تو میں بتاتا ہوں لیکن آج ہماری ایک دوست ہے مریم ملک اور مریم ملک کو میں تو مریم پاگل کہتا ہوں کیونکہ جب وہ کوئی عمران خان کی برائی کرتا ہے تو مریم جو ہے وہ سوتے میں جاگ جاتی ہے اور اس کے بعد جو وہ اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے نا تو وہ معافی مانگ لیتا ہے مریم سے تو کم از کم بحث نہیں ہو سکتی لیکن آج مریم نے ایک فورم کیا اور وہ بڑا امپورٹنٹ فورم تھا اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر کئی سو لوگوں کو اکٹھا کیا اور میرے سے ایک لمبا میراتھن سیشن سوال و جواب کا ہوا۔ ان سوال و جواب میں بہت سے سوالات جو تھے وہ ایک جیسے تھے لیکن دو باتیں جو مجھے پتہ چلی، اچھا یہ سارے لوگ جو تھے، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے، ویل وشرز تھے یا پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے، اس میں ابھی مخالفین جو تھے وہ کچھ زیادہ نہیں تھے۔ تو ان لوگوں میں دو چیزیں جو میں نے پک کی ہیں بہت زیادہ مریم ملک کے اس فورم پہ، کہ ایک تو تھی مہنگائی کے حوالے سے سارے سوال کر رہے تھے، گورننس کے حوالے سے سوال کر رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پلیز پرائم منسٹر کو کہیں کہ وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ لے جائیں اپنا جو ریٹورک ہے نواز شریف کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف، فضل الرحمان کے خلاف اور گورننس کے اوپر توجہ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم کیا آرگیو کریں گے لوگوں سے اور مہنگائی کو کنٹرول کریں، لیکن بہت زیادہ شکایات جو تھی ان کی وہ میڈیا کے حوالے سے تھی۔ ان میں کئی تو جائز تھی اور کچھ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹپکل ہرٹ یا آپ سمجھیں شکایت جو ہوتی ہے نا جب آپ زخمی ہوتے ہیں یا آپ کو چوٹ لگی ہوتی ہے تو آپ پھر وہ کرتے ہیں کہ جی فلاں اینکر نے ایسے کر دیا تو فلاں اینکر نے ایسے کہہ دیا۔ لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ فیک نیوز کے حوالے سے کہ پاکستان میں اس وقت فیک نیوز نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور میں نے ان کو یہ وعدہ کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ کہ ہفتے میں ایک کم از کم شو ایسا کریں جس نے پورے ہفتے کی یا اس سے کچھ پہلے کی فیک نیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور وہ لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ لیں کہ جی یہ نیوز فیک ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے یا اس کی صحیح خبر کیا ہے۔ ساتھ ہی لوگوں نے پیمرا کے اوپر، منسٹری آف انفارمیشن کے اوپر بھی بڑی کھل کھل کر باتیں کی، اس کی میں تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن جہاں مریم ملک کر رہی ہو یا مریم میڈنس اگر پروگرام کر رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں گرم گرم گفتگو نہ ہو؟ بٹ اینی وے آئی لک فارورڈ ٹو مور سچ فورمز ود دا یوتھ۔ اور سب سے بڑی بات اس میں 13 سال کا ایک بچہ ابراہیم جرمنی سے جوائن کر رہا تھا اور مجھے پورے فورم پہ سب سے زیادہ جو ہے اس بچے کی بات جو تھی وہ کلک کر رہی تھی اور اس نے جس طرح فریز کیا اپنے کویسچن کو، بہت ہی ایک پڑھے لکھے اور تربیت اس کے ماں باپ نے پتہ نہیں کتنی خوبصورت تربیت کی اس بچے کی ماشاءاللہ۔ اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس طرح کے بچے ہمارے درمیان ہیں یا ہماری آنے والی نسل میں ہیں تو پھر تو پاکستان قوم کا فیوچر بہت اچھا ہے۔ لیکن فیوچر کی بات کرتے ہیں تو پاسٹ کی بھی کر لیں۔ نجم سیٹھی نے خبر بریک کر دی ہے کہ 6 وفاقی وزراء کو آرمی چیف نے بلایا اور ان کی کلاس لی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں کی گورنمنٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی اور لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، کافی انہوں نے یہ کیا۔ مجھے نہیں پتہ یہ خبر کتنی صحیح ہے یا کتنی غلط ہے، لیکن سیٹھی صاحب دے رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو دم ہوگا۔ بالکل ہوا میں تو سیٹھی صاحب دیتے نہیں، از اے ویری سیزنڈ پرسن۔ اب یہ کون سے 6 وزراء تھے؟ آرمی چیف نے ان کو کیوں بلایا؟ کیا وہ ان کے کہنے پر اپوائنٹ ہوئے تھے؟ کیا وہ ان عہدوں پہ ہیں کہ جن سے ڈائریکٹ ان کو فرق پڑتا ہے؟ یہ ابھی جو ہے مسٹری یہ کھلی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان آج جس ٹائم پہ میں مریم میڈنس کا ٹویٹر پہ کر رہا تھا اسی وقت عمران خان لائیو کالز لینے کا پروگرام کر رہے تھے۔ انہوں نے اس میں کہا کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور اس وقت ملک پہ سب سے بڑا عذاب قبضہ مافیا کا ہے۔ عمران خان نے تو آج عوام سے ٹیلی فون پہ جب بات کی اور کئی سوالوں کے جواب دیے، اس نے اسلام آباد سے ہی ایک امبرین نامی ایک خاتون نے سوال کیا، ان کا مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، گزارا مشکل ہو رہا ہے، ہم بچوں کی اسکول کی فیس دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں، ڈالر کی قیمت بھی کم ہو گئی ہے تو روپیہ بھی مستحکم ہو گیا، اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، بنیادی اشیاء کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی۔ خدا را اپنا وعدہ پورا کریں، مہنگائی کو کنٹرول کریں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جو آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں، تو اب کیا ہمیں تھوڑی سی گھبرانے کی اجازت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کی وہ باتیں کہ یہ پلانٹڈ فون کالز ہیں اور جو وہ کر رہے تھے وہ تو نہیں ہوئے۔ اگر پلانٹڈ فون کالز ہوتی تو اس ٹائپ کے سوال تو نہیں ہوتے۔ اور میں عمران خان کے ڈیٹریکٹرز کو ایک بات بتا دوں،
کہ عمران خان میں آپ بڑی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ وہ سوال سے گھبرائے گا، اور اس میں پوری صلاحیت ہے کہ وہ لائیو کسی کا بھی سوال لے لے، اس کا جواب دے لے، اور یہ اوپر والا سوال جو ہے یہ اس کی کافی کلیئرلی اس کو ڈپیکٹ بھی کرتا ہے۔ اب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آج مان لیا کہ وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ کام کر رہے ہیں، مافیاز، اے ٹی ایمز، کمیشن خور، کرائے کے ترجمانوں کو استحکام دیا۔ عمران خان کو جب پاکستان ملا تو چینی 52 روپے اور آٹا 35 روپے فی کلو تھا۔ صحیح کہتی ہیں ایک بات، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی کہ ان کے زمانے میں کتنی لوٹ مار ہوئی اور ان کے لیے وہ قرضوں کو اتارنے کے لیے کتنا قرضہ لینا پڑا اور اس کا بوجھ جو ہے عام عوام پہ کتنا پڑا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بھی بتا دیتی تو بہت اچھا ہوتا۔ اچھا جی، مین وائل میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو فون کیا اور کہا سیاست تو ہوتی رہے گی، پہلے اپنی صحت پہ توجہ دیں، آپ صحت یاب ہو جائیں پھر پی ڈی ایم کو مکمل فعال کر لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی خیریت دریافت کرنے پہ میاں صاحب کا شکریہ بھی کیا۔ بیسیکلی میاں صاحب نے آفیشلی پی ڈی ایم کو دفن کر دیا، اور فضل الرحمان کو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب آپ صبر کریں اور اس کے بعد رمضان آ جائے گا، رمضان کے بعد گرمیاں آ جائیں گی، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تو میاں نواز شریف اور فضل الرحمان، ان کی پی ڈی ایم جو ہے وہ آج اپنے ہی تیر کا شکار ہو گئی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ کیا اس حکومت نے 2 روپے کلو سستی چینی کے لیے کشمیر کا سودا کر لیا؟ بیسیکلی یہ بات وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ کہ انڈیا سے ٹریڈ کی اجازت جب دی تھی ای سی سی نے، تو اب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیبنٹ نے اس کو ریورس کر دیا، تو اب یہ تو بات نہیں، لیکن جہاں تک ٹریڈ کا تعلق ہے اس کو پلیز کشمیر جیسی چیزوں سے لنک مت کریں۔ ہم تو حکومت کو بھی کہتے ہیں مت کریں، اور عوام کے لیے سہولیات بڑھانے کی بات کریں، لیکن خیر اگر ہم نے سیاست ہی کھیلنی ہے ہر بات پہ تو کھیلتے رہیں سیاست پہ۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جیسے یوسف رضا گیلانی کی جیت عمران خان کو ہضم نہیں ہوئی، ویسے ہی ہمارے یعنی نون لیگ کے کچھ دوستوں کو بھی شاید ہضم نہیں ہوئی۔ بیسیکلی وہ نون لیگ کو بڑے تانے دے رہے ہیں آج کل، اور اب تو بلاول کھل کر سامنے آ گئے، کہتے جی مریم سے اب ہم بات نہیں کریں گے، مریم سے اب ہم ڈیل نہیں کریں گے، ہم حمزہ شہباز سے کریں گے۔ تو رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بے اصولی برداشت نہیں کی جائے گی، اگر وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چاہتے ہیں تو معاملہ پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں۔ اب آپ کو میں اس کا جواب صرف ایک دیتا ہوں، رانا ثناء اللہ ہمارے اچھے جاننے والے اچھے دوست ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ پیپلز پارٹی میں تھے، اور یہ جب پیپلز پارٹی میں تھا تو مریم نواز کے اوپر ایک پرچے میں بھی نام آ گیا تھا، ایف آئی آر بھی کٹی تھی، مریم بی بی کا نام بھی تھا، اس میں رانا صاحب نے کیا کیا لکھا تھا میں تو نہیں وہ ریپیٹ کروں گا یہاں پہ، لیکن دیکھیں نا جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہماری ساری اخلاقیات بدل جاتی ہیں، ہماری نظریات بدل جاتے ہیں۔ اب جیسے احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جب گول کرنے کا وقت آیا تو پیپلز پارٹی نے حکومت سے ہاتھ ملا لیا، اب بی اے پی کو ساتھ ملا کے سینٹ میں اپوزیشن کا عہدہ لے لیا۔ جانتے ہیں نا کون کون سی چال چلی جا رہی ہے، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں کسی عہدے پہ، ان کو استعفوں کے ساتھ نتی کرنا درست نہیں۔ حمزہ کا نام لینا چلاکی ہے، بلاول بھٹو پارٹی چیئرمین ضرور ہے لیکن ابھی سیاست سیکھیں، تو بلاول بھٹو نے تو نون لیگ میں لڑائی کروا دی، حمزہ گروپ الگ بن گیا اور مریم نواز کا ایک چھوٹا سا گروپ الگ ہو گیا۔ بائی دا وے مجھے کسی نے مریم نواز کی سفارش بھی کی اور فون بھی کیے، ایک لنڈن سے بھی فون آیا، آئندہ چند دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا آفر کر رہے ہیں اور کیا کیا فون کال ہے، پھر آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اگر یہ وی لاگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ آفر ہی نہ کرے، بلکہ ہو سکتا ہے فون ہی نہ کریں، لیکن ابھی تو انہوں نے فون کر لیا۔ ہلکی سی دھمکی تھی، ہلکا سا پیار تھا، اور دونوں چیزیں تھی کہ گاجر بھی دکھا رہے تھے، سوٹی بھی دکھا رہے تھے۔ میرا آپ کو پتہ ہے میں نے کھل کر آپ کو بتا دیا۔ مسئلے کی بات ہے کہ عمران خان کی تو جیت ہو گئی۔ مجھے بہت پہلے عمران خان نے ایک بات کہی تھی، کافی دن پہلے، کہ جب یہ سارا ختم ہوگا نا پی ڈی ایم وغیرہ، تو ہم مریم نواز کو مین آف دا سیریز کا ایوارڈ دیں گے، کیونکہ جو بھی ہوگا اس کی وجہ سے ختم ہوگا۔ پتہ نہیں عمران خان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا سچا ثابت کرنا تھا، وہ سچا ثابت ہوا۔ مریم نواز جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو دفن کر چکی ہیں، اور یہ پی ڈی ایم جس نے عمران خان سے لڑنا تھا، یہ آپس میں لڑائی کا شکار، آپس میں توڑ پھوڑ کا شکار اور الزام تراشیاں اب شروع ہو گئی۔ پی ٹی آئی دوسری سائڈ پہ ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ الزام لگائی جا رہے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم، یہی ہے ہمارا وی لاگ، اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔